بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگو، آج ہمارا ٹاپک ہے اذان کے متعلق۔ ابتدا میں جب مسلمان کم تھے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف عبادات کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ جو تھے وہ اہل اسلام کو تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف شرارتیں کرتے، تو اس وجہ سے جو مسلمان تھے وہ دار ارقم میں نماز ادا فرماتے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ طیبہ کے قریب قباء کے مقام پہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور وہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام رکھا مسجد قباء۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور نماز پڑھنے کے لیے پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے مشاورت کی صحابہ کرام سے کہ اب کیا کیا جائے، مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ اس میں مختلف آراء پیش کی گئی۔ کسی نے کہا جی جیسے مجوسی جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں اپنی عبادت کے آغاز میں، تو ہم بھی آگ جلائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہم نماز پڑھ لیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور اس طرح کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا جی آپ اس طرح کریں، نکارہ بجایا جائے، جیسے نصارہ لوگ جو ہے وہ نصارہ بجاتے ہیں، تو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو بھی نصارہ کی مشابہت کے طور پہ مسترد فرمایا، کیونکہ یہ نصارہ کی مشابہت ہے، اس لیے آپ نے اس کو مسترد فرمایا۔ پھر کسی نے کہا جی وہ ناقوس بجایا جائے، اس سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے، یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے آپ نے اس کو بھی مسترد فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ، کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ نماز کے اوقات میں سب کے گھروں میں جا کے سب کو اطلاع کرے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اوقات میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں جاتے اور گھر کے باہر آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ، اس طرح صحابہ کرام نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری، آپ نے خواب دیکھا اور خواب سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور جو مروجہ اذان کے الفاظ ہیں یہی الفاظ آپ نے دہرائے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان الفاظ کو پسند فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید کو فرمایا آپ حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں، کیونکہ ایک تو اس کی آواز بلند ہے اور شیریں آواز ہے، اس لیے ان کو سکھا دیں۔ تو اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلے جو آراء پیش کی گئی سرکار نے ان کو مسترد فرمایا، اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو ایک اپنا سٹیٹس ہے، ایک اپنا مقام ہے، تو مسلمانوں کو کسی بھی پہلو سے یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا جو اذان کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں، ایک تو وہ بلند آواز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز میں شیریں ہے، وہ شیریں آواز ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو مؤذن ہو بلند آواز بھی ہو اور خوش الحان بھی ہو، تاکہ اس کی آواز سے لوگوں کو لطف محسوس ہو۔ اذان کے الفاظ تو ہر کسی کو علم ہے، جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھے تب جو ہے وہ مسجد کے ایک کونے میں چبوترا بنایا جاتا تھا اونچا، تاکہ جو مؤذن ہے وہ بلند ہو کے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اذان دے، اور اس کی اذان کی آواز جو ہے وہ دور دور تک لوگوں کو سنائی دے اور وہ نماز پہ حاضر ہوں۔ ایک تو بلند جگہ پہ کھڑا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، تیسرا یہ ہے کہ جب اذان شروع کرے باوضو ہو، چوتھا یہ ہے کہ جب اذان شروع کرے تو اپنے
شہادت کی انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈالے، اور کانوں میں ڈالنے کے بعد اذان شروع کرے۔ اذان کے الفاظ تو ہر کسی کو آتے ہیں۔ مؤذن اذان ٹھہر ٹھہر کے دے گا، اور جب اذان کے لیے حی علی الصلاۃ کے الفاظ آئیں گے تو حی علی الصلاۃ کے وقت اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرے گا، لیکن سینے کو نہیں پھیرنا، سینہ اس کا قبلہ کی طرف ہو، صرف چہرے کو پھیرنا ہے حی علی الصلاۃ۔ اور جب حی علی الفلاح کہے گا، حی علی الفلاح، اس وقت جو ہے وہ چہرہ بائیں جانب پھیر لینا چاہیے، لیکن سینہ پھر بھی قبلہ کی طرف ہو۔ اور جو لوگ اذان سننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو سننے والے سب کام چھوڑ دیں، صرف اذان کا جواب دیں۔ جس طرح مؤذن اذان دیتا رہے اسی طرح ایز اٹ از ان کا جواب دیتا رہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا، حی علی الفلاح کہے گا، اس وقت جو ہے وہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے۔ تو اذان سننے کی اتنا تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی جو ہے وہ تلاوت کو روک کے اذان کو سنے اور اذان کا جواب دے۔ اسی طرح جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا، تب جو ہے وہ جو سننے والے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجیں گے، اور محبت کے ساتھ اگر انگوٹھے چوم لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اگر انگوٹھے چوم لیے جائیں تو آنکھوں کو آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوتی، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پاک بھی ہے۔ اسی طرح جب صبح کی اذان دی مؤذن دے گا، اس میں دو الفاظ کا اضافہ کرے گا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، تو اس کے جواب میں یہ الفاظ کہیں گے۔ جب اذان مکمل ہو جائے گی، اذان کے بعد دعا، اور دعا کے بعد درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ جس ہستی کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عبادت اذان عطا کی ہے، تو اذان کی قرانے کے لیے تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر پہ لوگ اذان دیتے ہیں تو یہ احسن عمل ہے، اس لیے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 40 کوس دور بھاگ جاتا ہے، تو قبر پہ جب اذان دی جائے گی تو یقیناً وہ بھاگ جائے گا، اور جو نکیرین مردے سے سوال جواب کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ جب شیطان کی مداخلت نہیں ہوگی تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، تو مردے کے لیے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ اور یہ بھی اس لیے ہے تاکہ بچہ جو ہی دنیا میں آیا ہے تو اس کے علم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلے اس کو اذان کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے کان میں اذان دی گئی ہے تاکہ وہ اس سے شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہے اور وہ اچھے اعمال کرے، اللہ پاک کا محبوب بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔